الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اس وقت کائنات میں باطل کی محنت ایسی چل رہی ہے، ہر ایک حق والا باطل کے بطلان میں مبتلا ہو کر حق کی اور حق والوں کی پہچان میں غلطی کر رہا ہے، اور ایسی غلطی کر رہا ہے حق والوں کو گمراہ سمجھتا ہے اور اہل باطل کو برحق سمجھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑا مجمع اس کے ذریعے سے باطل کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پورا گناہ جو کچھ باطل اس کے ذریعے سے پنپا ہے، بڑا ہوا ہے، وہ اس آدمی کے سر پر چلا جاتا ہے جو آدمی باطل کو حق سمجھ کر لوگوں کو جوڑا اور جمایا۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اس کی سب سے پہلی کوشش باطل سے متاثر ہونے کی، یہ اس وقت آدمی غلطی کرتا ہے جب اس کی صحبت کمزور لوگوں کی اور کم علم جاہلوں کی ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک بڑا مجمع علم سے اتنا دور ہے کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہم لوگ کس چیز کو حق سمجھے، کس چیز کو باطل سمجھے، کس چیز کو صحیح سمجھے، کس چیز کو غلط سمجھے، کس چیز کو ہم کھرا سمجھے، کس چیز کو ہم کھوٹا سمجھے، کس کو ہم اچھا سمجھے، کس کو ہم برا سمجھے۔ یہ پرکھ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور کمزور پہلو پر آدمی اپنے آپ کو مشغول کرتا جا رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں
آپ دیکھیں گے کہ حق والوں کے ساتھ ایک جماعت مختصر سی ہوتی ہے، حق پر اعتراض کرنے والوں کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہوتی ہے جو ان کو لائک کرتی ہے، جو ان کو چاہتی ہے، جو ان کے ہاں میں ہاں ملاتی ہے اور ان کے ساتھ رہتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کا آپ نے اظہار فرمایا، یأتی علی الناس زمان، آپ نے فرمایا ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا، یأمرون المنکر وینہون عن المعروف، لوگ منکرات کا حکم دیں گے اور اچھائیوں سے روکیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا افکائن ذالک یا رسول اللہ، کیا حضور ایسا بھی ممکن ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ حق سے دور ہو جائیں، باطل سے قریب ہو جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یکون اشد من ذالک، فرمایا اس سے بھی بدتر ہوگا۔ بدتر کیا ہوگا؟ یعرفون المعروف منکرا والمنکر معروفا، جس وقت لوگ باطل کی طرف بلائیں گے تو بڑا مجمع ایک ایسا بن جائے گا جو منکر کو سمجھے گا باطل کو سمجھے گا حق، گناہ کو سمجھے گا نیکی، سیئات کو سمجھے گا حسنات، برائی کو سمجھے گا اچھائی، نیک کو سمجھے گا بری، اور اس کا الٹا یہ ہوگا وَيَعْرِفُونَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفَ مُنْكَرًا، اور لوگ یوں سمجھیں گے کہ جو اچھائیاں ہیں وہ گناہ ہیں اور جو گناہ ہے وہ نیکی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ گناہ کو نیکی سمجھیں گے تو اس نیکی کی طرف بلائیں گے، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی۔ اب جب بلائیں گے تو ایک بڑا مجمع بنے گا، آؤ بھائی کے دعوت کے پیچھے ایک بڑا مجمع بنے گا، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، اور لوگ سمجھیں گے ہاں اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ جیسے کسی بے وقوف نے کہا ارے بھائی مرد اور عورت کے درمیان عدل کرنا چاہیے، مرد اور عورت کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، مرد اور عورت کے درمیان صحیح اور غلط کی پرکھ ہونی چاہیے۔ جب یہ بات کہی گئی تو لوگوں نے کہا ہاں ضرور پرکھ ہونی چاہیے، لیکن وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح مساوات پہلے لاؤ، فرق ختم کرو۔ مساوات کیا ہے؟ جب اذان دی جاتی ہے یوں سمجھنا چاہیے مردوں کے لیے بھی یہ اذان ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ اذان ہے، چنانچہ پہلے تمام مردوں کے ساتھ عورتوں کو مسجدوں کو لایا گیا۔ یہ الگ چیز ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں مستورات کو مسجدوں کو آنے سے منع نہیں فرمایا۔ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، آپ نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکا کرو، یہ آپ نے ضرور فرمایا، لیکن اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد کیوں فرمایا اور اس کے بعد آپ نے منع کیوں کیا؟ اس کا پس منظر ہے۔ دیکھو یہ عورتیں جو ابھی اسلام قبول کی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو مندر جایا کرتی تھیں، یا وہ عورتیں ہیں جو گرجا گھر جایا کرتی تھیں، یا وہ عورتیں ہیں جو عبادت خانے کو جایا کرتی تھیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو پوجا کیا کرتی تھیں، یہ کسی اور کے سامنے جھکا کرتی تھیں۔ ابھی ان کے اندر عبادت کی ایک لذت لگی ہوئی ہے، عبادت کا ایک مزہ لگا ہوا ہے، عبادت کا ایک شوق ہے، عبادت کا ایک ذوق ہے۔ اس شوق اور ذوق کی آپ نے قدر کرتے ہوئے کہا اگر ان کو منع کر دیا جائے مسجدوں سے، یہ پھر دوبارہ لہر میں بہہ کر کہیں ایسا نہ ہو ریورس چلے جائیں، تو کیا کریں؟ ان کو دین سمجھانا چاہیے، ان کو دین سکھانا چاہیے، ان کو دین کے سلسلے میں جمانا چاہیے، ان کے دل کے اندر ایمان کی اہمیت بٹھانا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے
مسجد کا ایک حصے کو مختص فرمایا اور مختص فرما کر کہا وہ دروازے سے عورتیں آئیں اور عورتیں آ کر نماز میں شامل ہو جائیں۔ اور نماز میں شامل کرنے کی اصل وجہ کیا؟ عبادت مقصود نہیں، عبادت مقصود نہیں، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا مقصود نہیں، مقصود یہ تھا کہ وہ عورتیں مسجد آئیں گی، ہر نماز کے بعد بیان ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد نصیحت ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد ایمان پر گفتگو ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد کلمہ توحید پر کلام ہوتا ہے، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، شریعت سکھائی جاتی ہیں۔ یہ عورتیں آئیں گی، سنت سیکھیں گی، توحید سیکھیں گی، رسالت سیکھیں گی، آخرت سیکھیں گی، اعمال سیکھیں گی، شریعت سیکھیں گی، اور ان عورتوں کے کانوں میں دین کی بات پڑتی رہے گی اور یہ جمتی رہے گی، جڑتی رہے گی۔ جب ماشاءاللہ ایک مقدار دین سیکھ لیے، اب خواتین کے جماعت ایسی تیار ہو گئی جو ماشاءاللہ دین کے سمجھ رکھنے والیاں، دین کے بارے میں مکمل افہام و تفہیم کی صلاحیت رکھنے والیاں، دین کے تعلیم و تعلم کی استعداد رکھنے والیاں، دین کے سلسلے میں اب دوسروں کو سکھانے کی حیثیت اور ہمت رکھنے والیاں جب ماشاءاللہ تیار ہو گئیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درسگاہ جو مسجدوں میں نماز کے بہانے لگا کرتے تھے، ان درسگاہوں کو گھر میں لگانے کا آپ نے حکم دے دیا۔ اب مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہترین نماز عورت کی وہ نماز سمجھی جاتی ہے جو عورت اپنے گھر میں پڑھے، اور جتنے اندر پڑھے گی اتنی فضیلت والی ہوگی، یہ آپ نے سمجھایا۔ دھیرے دھیرے مستورات کو مسجد آنے سے روک دیا گیا اور مسجد میں خالص مرد حضرات لائے گئے۔ مرد حضرات مسجد میں نماز کا اہتمام کرتے رہے، اور آپ نے اعلان فرما دیا جعل المساجد للفرائض، آپ نے کہا مسجدیں یہ فرض نمازوں کے لیے ہیں اور مرد حضرات فرض نمازیں مسجد میں آ کر پڑھیں گے۔ اس کا استدلال ایک اور ایک روایت سے آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جی یوں چاہتا ہے کہ میں جماعت کھڑی کر دوں، تمام مرد حضرات اللہ کے گھر میں نماز میں مشغول رہیں، میں چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لوں، لکڑیاں جمع کروں اور ان تمام گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں عورتیں، بچے، معذور کے علاوہ مرد حضرات رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ بچوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جنبوا مساجدکم صبیانکم، سرکار نے کہا اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچایا کرو۔ عورتوں کے لیے بہترین مکان میں نماز پڑھنا ہے، اللہ کا حکم بیان کر دیا وقرن فی بیوتکن، اب تم لوگ مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں رکے رہیو۔ اب معذورین کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، بھئی آپ بیمار ہیں، آپ معذور ہیں، آپ نہیں آ سکتے، وہیں پر آپ نماز پڑھ لیں۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معذوروں کے گھر میں خود پہنچ کر، بخاری کی روایت ہے، سرکار نے گھر کی مسجد کی افتتاح فرمائی، تو اس سے پتہ چلا عورتوں کے لیے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کے لیے ضرورت نہیں ہے، معذورین کے لیے ضرورت نہیں ہے، مجبورین کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے، ان کے علاوہ کوئی مسجد میں نہیں آئے گا۔ بچوں کو آپ نے مستثنیٰ کیا، عورتوں کو آپ نے مستثنیٰ کیا۔ اگر عورتوں کو مسجد میں آنے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو کیوں مستثنیٰ کرتے بھائی؟ مستثنیٰ کرتے؟ مستثنیٰ فرمایا آپ نے نہیں۔ اب سیکھنا وہیں سیکھو، دین وہیں سمجھو۔ اب ماشاءاللہ ازواج مطہرات تمہیں پڑھائیں گی، اب بہت ساری مہاجر اور انصار کی عورتیں تمہیں پڑھائیں گی، اب درسگاہیں مختلف جگہوں پر لگی جا سکتی ہیں،
لگائی جا سکتی ہیں، دین کو سمجھا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو تمہارے لیے ویکلی ونس ایک مجلس لگائی جائے گی، اس مجلس میں تمہارا لیے سوال و جواب کا حکم و اجازت ہوگا، تو اس وقت میں آپ اپنے احکام اللہ کے رسول سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آ نہیں سکتی، اپنے مردوں کو بھیجو، مرد سوال کریں گے، مرد حضرات مسائل کو حل کریں گے، مرد حضرات سوچیں گے، مرد حضرات سمجھیں گے، مرد حضرات تمہارے اشکالات کو دور کرنے کے لیے جوابات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تم تک لا کر پہنچائیں گے۔ تمہیں مسجد کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صاف منع کر دیا۔ اب وہ زمانے سے پھر دوبارہ زمانہ، اب آج کل واٹس ایپ میں ایک گردش کر رہا ہے، مردوں کے ساتھ عورتیں وضو کر رہی ہیں، مردوں کے ساتھ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، مردوں کے ساتھ عورتیں صفوں میں کھڑی ہوئی ہیں۔ عجب بات تو یہ ہے، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی امامت کرنے لگی۔ امامت، صفوں کی ترتیب بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلفوہن حیث خلفہن اللہ، عورتوں کو سب سے آخری صف میں کھڑا کرو۔ پہلے مردوں کی صف، بعد میں بچوں کی صف، بعد میں خنثی مشکل کی صف، ہجڑوں کی صف، اس کے بعد عورتوں کی صف۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب تھی کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوں گی، بعد میں بچوں کی صفیں ہوں گی، بعد میں ہجڑوں کی صفیں ہوں گی، بعد میں عورتوں کی صفیں ہوں گی۔ لیکن کیا ان لوگوں نے؟ اللہ کے رسول نے جن کو پیچھے کیا ان کو لا کر محراب تک پہنچا دیا۔ لا حول ولا قوہ۔ یہ ایک علامات قیامت میں سے ہے۔ جیسے میں نے کہا، حق و باطل، کلمت حق، بعض بے وقوف کہتے ہیں انصاف کا معاملہ کرو، انصاف کا معاملہ کرو۔ کیا انصاف کا معاملہ؟ عورتوں کو مردوں کے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر کھڑا کرو، یہ انصاف ہے؟ اگر انصاف اسی کا نام ہوتا، قرآن للذکر مثل حظ الانثیین کیوں کہتا؟ للذکر مثل حظ الانثیین کیوں کہتا؟ ارے مردوں کو 2 حصہ دو، عورتوں کو 1 حصہ دو۔ بتائیے پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ ارشاد کا کیا مطلب؟ فرمایا ناقصات العقل والدین، یہ عورتیں عقل کے اعتبار سے بھی کم ہیں، دین کے اعتبار سے بھی کم ہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ ناقصات العقل کیسے، ناقصات الدین کیسے؟ فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں مردوں کی 1 گواہی ہے، عورتوں کی 2 گواہی ہیں۔ مرد اگر 1 ہو تو اس کے ساتھ 2 عورتیں ہوں گی، تب ان کی گواہی کا اعتبار ہوگا۔ خالص 4 عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یا تو 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں، 1 مرد ہو 2 مرد ہو، یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں، 4 عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بعض اوقات فطری طور پر ایسے بنا دیے جس میں ان کے لیے نماز ہی نہیں ہے۔ اب مرد حضرات ماشاءاللہ 30 کے 30 دن نماز پڑھتے ہیں، عورتیں 30 کے 30 دن کہاں نماز پڑھتی ہیں؟ درمیان میں ان کو شریعت نے چھٹی دے دی، ارے ان اوقات میں، ان ایام میں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ نماز کا قضا کرے گی؟ فرمایا قضا نہیں، وہ اللہ نے تمہاری فطرت میں، تمہاری طبیعت میں یہ کمزوری اور یہ علت پیدا کر دی۔ جب اللہ نے پیدا کی، اللہ نے تمہیں چھٹی بھی دے دی، چلو نماز کی چھٹی۔
اب رہی بات روزہ، روزے کے سلسلے میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، لیکن رمضان کا روزہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس میں چھٹی 5 دن 6 دن 7 دن کے زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے تم کیا کرو اور بھی زیادہ 15 دن کی چھٹی ہو جائے گی۔ فرمایا 15 دن کی اگر چھٹی ہو بھی جائے تو حضرت شریعت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبانی جو بیان فرمائی وہ یہ کہ جو بقیہ دن آئیں گے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بقیہ دنوں میں 11 مہینے پڑے ہیں، 11 مہینے میں 15 روزے ذرا 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 رکھ کر قضا مکمل کرو، یہ حکم ہوا۔ اور لیکن آج کے جاہل کیا کرتے ہیں، جن کو میں یوں کہوں گا شریعت محمدیہ کی مزاج کو نہ جاننے والے، شریعت محمدیہ کی طبیعت کو نہ جاننے والے، شریعت محمدیہ کی خصلت کو اور فطرت کو نہ جاننے والے، شریعت محمدیہ کی فہم کو نہ رکھنے والے، ناقص العقل والے، ناقص الفہم والے، ناقص المزاج شریعت کے علم رکھنے والے، یہ لوگ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی برابر حصہ دینا، چنانچہ مسجد میں لا کر صفوں میں کھڑا کر دیں۔ فتنہ نہیں ہوگا؟ ارے محاذات، سنو بھائی، اپنی بیوی بھی اگر ہو، حرمین، حرم، صرف حرم میں تمام فقہا کے اتفاق سے اس بات کی اجازت دی گئی ہے، اگر بالفرض تمہارے سامنے عورت اگر کھڑی ہو جائے تو وہاں کا حال ایسا ہے، نماز نہ ہونے کا فتویٰ دینا مشکل ہو جائے گا، وہاں صرف تمہیں اجازت دی جاتی ہے، چلو تمہاری نماز وہاں ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں ایک لطیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، ان تینوں کے نزدیک وضو کرنے کے بعد عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ارے بولو کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کرنے کے بعد عورت کو چھونے سے، ہاتھ لگ گیا عورت پر، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، چاروں امام برحق ہیں، ہم کہتے نہیں کہتے؟ اللہ کے گھر کی طواف کے موقع پر، غور سے سنو میری بات، اللہ کے گھر کے طواف کے موقع پر شافعی، حنبلی، مالکی، یہ تینوں حنفی ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں بولو؟ ارے یہ تینوں کیا ہو جاتے ہیں؟ حنفی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تینوں کے تینوں طواف کے سلسلے میں یہ دیکھا، ارے یہ ناممکن ہے کہ وضو کے ساتھ طواف کرنا شرط ہے، وضو کے ساتھ طواف کرنا فرض ہے، الطواف کالصلاۃ، طواف کرنا نماز کی طرح، نماز میں جس طرح وضو ضروری ہے پورے رکنوں میں، اسی طریقے سے طواف میں، پورے طواف میں، پورے چکروں میں وضو کا ہونا شرط ہے۔ اگر ہم عورت سے لگ گئے، عورت لگ گئی، ارے بھی طواف کے درمیان کبھی یہ اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے لگ جاتا ہے، کبھی اس کا کھندا اس کے کھندے سے لگ جاتا ہے، بھیڑ بھاڑ میں عورتیں گھس جاتی ہیں، کبھی مرد گھس جاتا ہے، اگر عورت لگ گئی تو وضو ٹوٹ گیا، تو پھر طواف زندگی میں ایک بار بھی ہم مکمل نہیں کر سکیں گے، بار بار جانا ہوگا، وضو کرنا ہوگا، آنا ہوگا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اٹا لگا لے کر، چاروں طرف اٹا لگا لے کر طواف کرنا، سو کیا کرنا، کیسے کرنا؟ اٹا، چاروں طرف اٹا لگا لینا، اٹا لگا لے کر یوں 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 طواف کرے گا تو طواف ہوتا ہے۔ سو اس میں کہاں سے طواف؟ ارے بھی اس میں آپ اجتباء کیسے کرو گے، رمل کیسے کرو گے، کس طریقے سے طواف کی سنتیں پورا کرو گے؟ اٹا لگا لے کر کہیں طواف کرنے ہوتا ہے؟ اب کیا کرے؟ مجبوراً تمام نے مل کر یہ طے کیا، شرافت سے سب حنفی ہو جائیں گے اللہ کے گھر کے طواف کے موقع پر۔ تو پورے کیا بن جاتے ہیں بولو؟ ارے بولو، زور سے بولو بھائی، کیا ڈھیلے ادمیاں بھی، یہی کیا بن جاتے ہیں؟ حنفی بن جاتے ہیں، حنفی۔
شافعی بھی حنفی، چاہے وہ امام حرم کیوں نہ ہو، اس سے پوچھو جناب وضو ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، طواف کیسا کرتی؟ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ جب نیت کرتے ہیں اللہم انی ارید 7 اشواط یسرھا لی فتقبلھا منی، وہیں پر دل ہی دل میں نیت کر لیتے ہیں یا اللہ تیرے گھر کی طواف میں حنفی بنے بغیر نہیں کر سکتا، پروردگارا تیرے گھر میں آ کر میں حنفی بن رہا ہوں، میری حنفیت کو قبول فرما۔ حنفی بن کر اللہ کے گھر کے اندر اترتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد پھر باہر نکلتے اپنا مسلک پر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ ہم سے ادھار لیا، ہم نے ان کو ادھار دے دیا، جی ذرا طواف کرنے کی حد تک ذرا اجازت اجازت۔ ہمارا دل بہت بڑا ہے، احناف کا دل بہت بڑا ہے۔ خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چاروں امام برحق۔ ہم کبھی یوں نہیں کہتے یہ غلط یہ صحیح، ہم کہتے ہیں ارے بھائی سب کے سب حدیث پر عمل کرنے والے اور سب کے سب برحق ہیں، اور آپ جس امام کے مقلد ہو اس امام کے تابع ہو کر چلتے رہو، تینوں اماموں کو برحق مانو۔ جیسے 4 امام ہیں تو تربیت کے تزکیہ کے 4 سلسلے ہیں، قادریہ ہیں، چشتیہ ہیں، سہروردیہ ہیں، نقشبندیہ ہیں، اور چاروں کے سلسلے سے اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، ہمارے اکابر کا تعلق ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند صرف ایک سلسلے کے نہیں ہیں، قادری، صرف چشتی، صرف نقشبندی، صرف سہروردی نہیں ہے، بلکہ چاروں سلسلے سے اکابر نے دارالعلوم کی اجازت ملی ہے۔ یہ مجددیہ بھی ہیں، صابریہ بھی ہیں، شاذلیہ بھی ہیں، قادریہ بھی ہیں، نقشبندیہ بھی ہیں، چشتیہ بھی ہیں، سہروردیہ بھی ہیں، سب سلسلوں سے اللہ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ہم یوں کہتے ہیں او قادری والو چشتیہ کو برا بھلا مت کہو، او چشتی والو تم سہروردی کو برا بھلا مت کہو، او سہروردی والو نقشبندی کو برا بھلا مت کہو، او نقشبندی والو تم بھی کان کھول کر سنو، کبھی قادریہ کو، کبھی چشتیہ کو، کبھی سہروردیہ کو، کبھی صابریہ کو، کبھی شاذلیہ کو برا بھلا مت کہو، بشرطے کہ یہ سب کے سب ان کے تابع داران شریعت کے پابند رہیں۔ میں قادری نماز نہیں پڑھتا، جوتے لے کو مارنا تجھے، میں شاذلی نماز نہیں پڑھتا، جوتے لے کو مارنا، میں صابری نماز نہیں پڑھتا، تجھے بھی جوتے مارنا، میں نقشبندی نماز نہیں پڑھتا، تجھے بھی جوتے مارنا۔ کون کون سلسلے میں آ کر شریعت کی مخالفت کریں گے، سب جوتے کھانے کے قابل ہیں، تھوکنے کے قابل ہیں، ذلت کے قابل ہیں، اور ان کے ساتھ نفرت کے قابل ہیں، اور ان کو حد درجہ تنبیہ کے قابل ہیں جو سلسلے کا نام لے کر نماز اور شریعت کی پابند نہیں ہوتے۔ بعض لوگ ہمیں سکھاتے تم نہ کیا معلوم مولانا طریقت کو تو جے گلخن، او گلخن جی، طریقت اور شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت پر چلنے کا عہد و پیمان کرنے کا نام طریقت ہے۔ طریقت کسے کہتے ہیں؟ شریعت پر چلنے کا عہد و پیمان کرنے کا نام طریقت۔ طریقت اسے نہیں کہتے میں طریقت والا ہوں، پیجامہ ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہوا پھروں گا، میں طریقت والا ہوں، عورتوں سے معانقہ کرتے ہوئے پھروں گا، میں طریقت والا ہوں، عورتوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رہوں گا، میں طریقت والا ہوں، باجا بجاتے ہوئے رہوں گا اور خبروں میں جا کر وہیں پر پڑا رہوں گا، مسجد کو کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ سب کے سب رذیلائن طریقت والے نہیں، طریقت کو بدنام کرنے والے لوفرز۔ طریقت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟
ان لوگوں کو طریقت کہتے ہیں. پوچھو اسلاف اکابر سے، سلسلے چشتیہ کے بزرگوں سے پوچھو طریقت کسے کہتے ہیں. سلسلے قادریہ کے بزرگوں سے پوچھو طریقت کسے کہتے ہیں. سلسلے نقشبندیہ کے بزرگوں سے پوچھو طریقت کسے کہتے ہیں. سلسلے سہروردیہ کے بزرگوں سے پوچھو طریقت کسے کہتے ہیں. ان سلسلے سے پوچھو طریقت کسے کہتے ہیں، امانت کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، اور تزکیہ کسے کہتے ہیں، تربیت کسے کہتے ہیں. روڈ گاؤں گلی سب چن کھا لے کو خادری لگا لیا تو جنتی انہیں. اور یہ بعض بے شرما ہمارے شیخ کا شجرہ ہے. کون سا جی شجرہ؟ بے نمازی کا شجرہ. ہوا کون سا شجرہ؟ تمہارا شیخ داڑھی رکھو ہے؟ ہاں رکھو ہے. تمہارا شیخ کا پیجامہ ٹخنے کے اوپر ہے؟ ٹخنے کے اوپر ہے کیا پیجامہ؟ تمہارا شیخ حلال حرام کی تمیز کر رہا؟ تمہارا شیخ سنتوں کا پابند ہے؟ تمہارا شیخ سود خور ہے، حرام خور ہے، ان دونوں سے بچتا ہے؟ تمہارا شیخ عورتوں سے پردہ کرتا کہ نہیں کرتا؟ بولو. نہیں کرتا. وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، وہ شریعت کا عامل نہیں ہے، وہ نہ قادری ہے، وہ پادری ہے. کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ ارے بولو. قادری نہیں ہے بلکہ کون ہے وہ؟ پادری ہے. پادریاں کرتی ہیں کیا پردہ؟ پادریاں پردہ کرتی ہیں کیا بھائی؟ پادری انہیں کیا نہیں، قادری نہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں ذرا پڑھو. ایک بزرگ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے چشتیہ کا اینڈ علی مرتضیٰ پر، سلسلے قادریہ کا اینڈ علی مرتضیٰ پر، سلسلے نقشبندیہ کا اینڈ علی مرتضیٰ پر، سلسلے صابریہ کا اینڈ علی مرتضیٰ پر، تمام کا جو آخر منتہا ہے علی مرتضیٰ ہے. علی مرتضیٰ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافتوں سے نوازا اور ایسی چیزوں سے نوازا. من کنت مولا علی مولا. صرف اتنی ہی بات نہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. صرف اتنی ہی بات نہیں، اقضاہم عمر جہاں آپ نے فرمایا، احیاہم عثمان جہاں آپ نے فرمایا ارے بھائی ان تمام اگر اشدہم فی امر اللہ عمر ہے، اقضاہم علی ہے. علی سب سے زیادہ انصاف پسند انسان. اور اس علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں آپ کے کھڑے ہیں. ایک خاتون آتی ہے بڑی خوبصورت مسئلہ دریافت کرنے کے لیے. حضرت علی ہلو دیکھے ادھر، سرکار دیکھ لیے. او ہو تمام سلسلے کا سردار کی نظر آہستہ ادھر جا رہی ہے. سرکار نے منڈی پکڑی. کیا پکڑی؟ یہ سب قصے تمہارے بزرگاں بیان نہیں کرتے. تمہیں کہیں آپ کی بیگم بلا لے کر آئیے، دستے شفقت پھیرتے ہیں. اسے پہلے جوتا پھیرنا پہلے ہم جوتا شفقت پھیرتے ہیں. ہم آپ پر پہلے جوتے شفقت پھیرتے ہیں، دستے شفقت پھیرتے ہیں. تو کون رہے پھیرنے والا؟ کیا پھیر رہا سہاتا؟ کیا طریقہ یہ؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں بیعت فرما رہے ہیں. بیعت. خواتین آئیں، خواتین کو آپ کے بیعت کا کلمہ پڑھا دیا، ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملائے. بعض روایتوں میں چادر دے دی، بعض روایتوں میں رسی دے دی. ہمارے اسلاف و اکابر جتنے بھی مستورات سے بیعت کرتے تھے کیسا کرتے تھے؟ رسی، کپڑے، ہاتھ سے ہاتھ نہیں. اور تمہیں آ کر ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، پورا بدن پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. اب طبیعت اچھی ہوگی کیا ماں؟ دم کریانا میں اور انہوں سوب ذرا آؤ جی جمعرات کو جاؤ کو بابا کے پاس ہاتھ پھر لے کو آئیں گے. شرم آ کر چلو بھر پانی لے کو ڈوب کو مرو.
غلیظ کاماں ختم کرو. اور جو لوگ غلیظ کاماں کرا لے کوئی اور انہیں کیا کرتا سو بابا تمام مرد حضرات باہر جائیں, صرف ہماری بیٹیاں رہیں. مرد حضرات پورے باہر, بیٹیاں پورے اندر. اللہ 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 اللہ, مسجد میں بیٹھ کر وہ تمام چیزوں کی میں ترجمانی کر ہی نہیں سکتا. کیسے بے شرم مرد ہو, کیسے بے شرم لوگ ہو. ارے بھی یہ کیا جی ہے 10 بجے نہیں اس میں جی. اوہ ماشاء اللہ, میں تب سے حیران ہوں کیا یہ 1 منٹ 5 منٹ سے بڑھ رہا ہے نہ کاٹا اور 1:25. ارے بھائی توبہ کریں گے انشاءاللہ. غیرت بنو غیرت. آج میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ, حضرت نے منڈی گھمائی, حدیث پاک میں ہے, کتاب الحج میں یہ روایت امام بخاری نے کئی مرتبہ بیان فرمایا. منڈی گھمائی, عورتیں آ کر سوالات کرتی تھی, لیکن یہ منڈی گھمانے والی کی روایت غیر بخاری میں دیگر کتابوں میں موجود ہے. منڈی گھما کر آپ نے فرمایا یا علی یا علی لک الاولی لیس لک الثانیہ. او علی اگر نظر پڑ گئی اللہ کے یہاں معاف ہے, دوسری نظر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. او چشتیوں کے سردار, او قادریوں کے سرکار, او نقشبندی سلسلے کے منتہا, سہروردی سلسلے کے اصل اور مبدا, سنیے لک الاولی لیس لک الثانیہ. آپ کو پہلی نظر معاف ہے, دوسری نظر کی اجازت نہیں ہے. اللہ ہم میں سریے کی حفاظت فرمائے. سب توبہ کریں گے بھی انشاءاللہ. ہم لوگوں کو بھی وہ حکم, پورے مسلمانوں کو وہ حکم, دکان میں بیٹھ کو گھر لگ بیٹھے رہنا, یہ سب کاماں چھوڑو. نماز میں کیوں نہیں مزہ آ رہا؟ نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنے کی وجہ سے. حضرت عبد القادر جیلانی قطب ربانی فرماتے ہیں جو شخص نامحرموں کو دیکھنے کا عادی بن جائے, اللہ کی دیدار سے وہ آنکھیں محروم کر دی جاتی ہیں. اللہ کی دیدار کی لذت اسے نصیب نہیں ہوگی جب ہم نامحرم عورتوں کو گھورتا رہے, دیکھتا رہے. فرمایا جو دوسرے عورتوں کو دیکھتا ہے اس کی عورت محفوظ نہیں رہے گی. اگر تو چاہتا ہے تیری عورت محفوظ رہے, فرمایا دوسروں کی عورتوں پر نظر نہ رکھ. اگر تو چاہتا ہے تیری بچیاں محفوظ رہے تو دوسروں کی بچیوں پر نظر نہ رکھ. اگر تو چاہتا ہے تیری بہن محفوظ رہے, دوسروں کی بہنوں کی طرف نظر مت اٹھایا کر. جب تیری نظر پاک رہے گی اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا. ذکر کی لذت, نماز میں لذت, ایمان کی لذت, تقوی کی لذت, روزے کی لذت, عبادت کی لذت, سب کے سب اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں جو بندہ اپنے نظروں کو ہمیشہ پاک رکھتا ہے. ہمارے بڑے بھی, خاندان کے بڑے, ان کو کیا بھی پردہ نہیں. خاندان کے بڑے کو تو پورے لڑکیاں آپ کو السلام علیکم خلئی جی خلئی جی خلئی جی, تم نہ پردہ کیا بھی نہیں, تمہیں احکام سب تم نہ کیا بھی نہیں. کون سی بچیاں آئی تو بھی سب کو سلام کلام خیر خیریت. خلے کو بھی شریعت ہے, تایا کو بھی شریعت. پہلے پوچھنا تایا ہے تو اسے یہ پوچھنا چاہیے کیا میری بھائی کے بہوؤں سے پردہ ہے؟ بالکل پردہ ہے. تیرے بہوؤں سے پردہ نہیں ہے بھائی, لیکن تیرے بہوؤں سے پردہ نہیں ہے کہ کیا مطلب؟ چہرے کا پردہ نہیں ہے, بقیہ تمام چیزوں کا پردہ ہے. ہاتھ کا پردہ ہے, پیر کا پردہ ہے, بالوں کا پردہ ہے, سب کا پردہ ہے. ہتھیلی کا, قدم کا, چہرے کا پردہ نہیں ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, میں خاندان کا بڑا ماں, میرے سے سب کون بھی پردہ کرو نہ کوئی کی وہ تمہیں شیطان پروف, کیا تمہیں شیطان پروف ہے؟ ہر ایک کے ساتھ ان شیطان
یجری فی الانسان کا مجرى الدم، سب کے اندر شیطان خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ جب شیطان خون کی طرح دوڑ رہا ہے، آپ کو بھی لازم ہے کہ آپ اپنے آنکھوں کو پردے میں رکھیں، آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، آپ اپنے کانوں کو پردے میں رکھیں، جو سننا وہ سننا، جو دیکھنا وہ دیکھنا، جو بولنا وہ بولنا، جو نہیں سننا وہ آپ کو بھی نہیں سننا، آپ کو بھی نہیں دیکھنا، آپ کو بھی نہیں بولنا۔ بڑے کا مطلب یہ نہیں سب چیزیں کی اجازت ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نیت کرو انشاءاللہ آج سے ہم لوگ جو پردے کا حکم شریعت دیتی ہیں وہ تمام سے ہم پردہ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کو میں نے شروع میں کہا، اچھی کو اچھی سمجھو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، کیا ماں وہ پردہ، تو اس کا مطلب کیا، پردے کو لوگ برائی بیان کرتے ہیں، پردے کی خرابی بیان کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ اللہ ہمیں سریے کو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کو نیکی سمجھنے، برائیوں کو برا سمجھ کر بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔